بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اللہ کا تصور، اللہ کیا ہے؟ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف حقائق ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصورات، غلط حقائق ہیں۔ اللہ ہماری دعائیں، التجائیں کیسے سنتا ہے، کیسے پوری کرتا ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس بیان میں اس تصور کو اچھے سے بیان کر سکوں اور آپ لوگ اسے اچھے سے سمجھ سکیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک افسانہ پڑھا کہ ایک صاحب کو راستے میں ایک بزرگ ملتے ہیں۔ وہ صاحب بزرگ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر بزرگ خوش ہو کر انہیں دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میاں تمہیں اجازت ہے کہ جو چاہو اپنے لیے مانگو، لیکن تمہارے پاس صرف ایک خواہش کرنے کا آپشن ہے۔ کافی سوچ بچار اور بیوی سے مشورے کے بعد وہ صاحب ایک خواہش کرتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہیں اور ان کے جوان بدن میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اس خواہش کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں۔ دعا مانگنے کے بعد وہ صاحب سو جاتے ہیں۔ دوسرے دن صبح کو جب ان صاحب کی بیوی اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ آخر میں افسانہ نگار یہ تبصرہ کرتا ہے کہ چونکہ موصوف نے ہمیشہ اپنے بدن کو غیر متغیر رکھنے کی خواہش کی تھی، اس لیے خدا نے اس کی دعا سن لی اور اس کا بدن ہمیشہ کے لیے غیر متغیر ہو گیا۔ اس افسانے کو پڑھ کر ایک ایسے خدا کا تصور پیدا ہوتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ وہ صرف ظاہری الفاظ کو سن کر فیصلہ کرتا اور بات کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ خدا کی ذات کا یہ تصور صرف افسانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ وہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں سرایت کر گیا ہے۔ ہم روزانہ اس قسم کی باتیں سنتے ہیں کہ کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نہ نکالو، کہیں قبول نہ ہو جائے، یا ناکامی پیش آنے کی صورت میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا کی یہی مرضی تھی۔ خدا کی بے حکمتی کی یہ باتیں ہمارے مذہبی حلقوں میں بھی مشہور ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ خدا چاہے تو کسی صالح مومن کو جہنم اور ابو جہل و ابو لہب کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ خدا نے تقدیر مقرر کر دی اور لوگوں کو مجبور و محض بنا دیا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈالے گا وغیرہ۔ اس کے برعکس ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، چنانچہ یہ کس طرح ممکن ہے وہ حکمت سے عاری ہو۔ اللہ کی ایک صفت ہے الحکیم، اس کا مطلب صاحب حکمت، عالم، دانا، دانشور، باشعور ہستی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ وہ لامتناہی طور پر دانا، سمجھدار اور دانش رکھنے والا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی کار کو بے عقل اور اناڑی ڈرائیور چلائے تو جلد یا بعدیر کسی جگہ سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر یہ کائنات کسی غیر حکیم اور بے شعور ہستی کے ہاتھ میں ہوتی تو اب تک کئی مرتبہ تباہ ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن ان کاموں کی مصلحتوں کو کامل طور پر احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ حکمت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دانا شخص کی حکمت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے کم از کم اتنی ہی دانائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دانائی اور دانش تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ اللہ کی حکمت کو مکمل طور پر سمجھ لینا ممکن نہیں۔